میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں سنو، بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا انسان کو اس کے نصیب کے مطابق ملے گی، جو اس کا نصیب ہے۔ ہر کوئی آدمی یہ جملہ استعمال کرتا رہتا ہے کہ نصیب اپنا اپنا۔ ہر آدمی کہتا ہے کہ جو میرے نصیب میں ہوگا وہ مجھے ملے گا۔ تو بزرگان دین نے اس جملے کو یوں آسان کر کے اپنی اس بھولی بھالی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت کو سمجھایا کہ لوگوں، دنیا تمہارے مقدر کے مطابق، تمہارے نصیب کے مطابق ملے گی، لیکن آخرت جو تمہیں ملے گی وہ تمہاری محنت سے ملے گی، وہ مقدر نہیں، وہ تمہاری محنت پر مبنی ہے۔ آج دنیا میں ہم نے الٹ کر دیا اس معاملے کو، دنیا محنت سے حاصل کر رہے ہیں اور آخرت کو ہم نے مقدر پر چھوڑ دیا، جو ہوگا دیکھا جائے۔ ہم نے نصیب پر چھوڑا ہے جی کرم ہو جائے گا، ہم نے نصیب پر چھوڑا ہے، نہیں بلکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ دنیا جو ہمارے مقدر میں اللہ نے لکھ دی ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اس لیے علماء اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ کوئی کسی کا رزق بند نہیں کر سکتا، رزق کی بندش کبھی نہیں ہو سکتی۔ جو بھی چیز اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے اس کو بند نہیں کیا جا سکتا۔ جو اللہ نے اپنی دست قدرت میں جو چیزیں رکھی ہیں اس کو بند نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، کاروبار پر نظر لگ جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں بے رزق بند ہو گیا ہے، مال پر نظر لگ جاتی ہے، اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ پہلے اچھا چلتا تھا اب کسی نے بندش کرا دی۔ وہ رزق کی بندش نہیں ہو سکتی، وہ نظر ہو سکتی ہے، وہ دیگر چیزیں ہو سکتی ہیں۔ رزق اللہ کے دست قدرت میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اور جتنا اس نے لکھا ہے اتنا حضرت انسان کو مل کر رہے۔ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہم حضرت انسان پر جو بوجھ ڈالتے ہیں، جو حضرت انسان کو جو باتوں کہنے کا کرنے کا کہتے ہیں وہ اتنا ہی کہتے ہیں جتنا وہ بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ ہم نے اس کے بوجھ سے بڑھ کر، اس کی استطاعت سے بڑھ کر اس پر کچھ نہیں رکھا ہے۔ تو دنیا جو ہے وہ مقدر کے مطابق، نصیب کے مطابق مجھے اور آپ کو ملے گی۔ آپ اپنے نصیب سے کم نہیں کھا کر جائیں گے اور آپ اپنے نصیب سے زیادہ بھی کھا کر نہیں جا سکتے۔ آپ اپنے نصیب سے کم بھی حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے جو آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ ہوگا، لیکن آپ اپنے نصیب سے بڑھ کر بھی حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا اور آپ کا رزق ماں کے پیٹ میں لکھ دیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بچے کو تخلیق فرماتا ہے، نطفہ ہوتا ہے، پھر مدغہ ہوتا ہے، تو یہ سارا آگے بڑھتے بڑھتے جب وہ گوشت پوشت اور ہڈیاں بنتی ہیں نا اس کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے اس کی 4 چیزیں لکھ دی جائیں۔ رزق کتنا ہوگا، یہ کتنا رزق کا لے کر آئے گا اس دنیا کے اوپر، دھرتی کے اوپر۔ یہ یوں نہیں کہہ دیتے بڑے کہ جو بھی آتا ہے رزق لے کر آتا ہے، یہ ایسے نہیں ہے۔ یہ حدیث کی روشنی میں یہ کیوں کہا جاتا ہے مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے، یہ حدیث کی روشنی کے اندر ہے، کیونکہ کوئی کسی کا نصیب نہیں کھا سکتا، کوئی کسی کا مقدر حاصل نہیں کر سکتا، نصیب نہیں کھا سکتا، یہ وہ اپنا نصیب لے کر آتا ہے۔ تو رزق ماں کے پیٹ میں لکھ دیا جاتا ہے، اس کا کب مرے گا، اس کی زندگی کتنی ہے، یہ اس کے ماں کے پیٹ میں لکھ دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد خوش بخت ہے یا اللہ نہ کرے بدبخت ہے، یہ بھی ماں کے پیٹ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ 4 چیزیں فرشتہ لکھ دیتا ہے۔ تو جتنا رزق میرا اور آپ کا ہے، جتنی سانسیں میری اور آپ کی ہیں، لوگ کہتے پھرتے ہیں، یہ بات بھی آپ لوگوں سے سنتے ہیں کہ جو سانس زمین پر ہے وہ زمین میں نہیں آ سکتی، اور جو زمین میں ہے وہ بندہ زمین پر نہیں لے سکتا، چاہے ساری دنیا مخالف کیوں نہ ہو جائے، سارے مارنے پر نہ تل جائیں، اور جب تک سانسیں ہیں تو کوئی آپ کو مار نہیں سکتا۔